تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اب تم نے رمضان کے روزے رکھ لیے، ایک عدت پوری کر لی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اب کیا کرو تم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عید الفطر کی نماز ہے اور عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے وہ تمام نمازوں سے الگ ہے۔ اس سے یہ نماز اسی تکبیر اور اسی اللہ کی بڑائی سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی پہلی نماز پہلی رکعت پڑھی گئی تو اس میں قراءت سے پہلے 7 بار زائد جو عام نمازوں میں سے ایک بار کہا جاتا ہے، یہاں قراءت سے پہلے 7 بار اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ پھر دوسری رکعت میں انسان کھڑا ہوتا ہے، پھر وہاں پر بھی 5 بار اللہ اکبر کہا جا رہا ہے۔ اس کا کچھ تو معنی ہے، اس کی کچھ تو عظمت ہے جس کو اپنی نگاہوں کے سامنے مسلمانوں کو رکھنا ہے، اور اسی بات کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہمیں اور آپ کو روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تراویح ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی، مسجدوں کو آباد کرنے کی، صدقہ و خیرات کرنے کی، زکوٰۃ دینے کی، جو جذبات ہمارے اندر پیدا ہوئے، جس پر ہمیں توفیق ملی، اللہ نے کہا اب اس توفیق پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ معنی یہ پتہ چلا اس آیت کریمہ سے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا رمضان المبارک کے اندر، جو کچھ بھی کیا اسے ہم نے اپنے بل پر انجام نہیں دیا ہے، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی لیاقتوں کے بیس پر انجام نہیں دیا ہے کہ ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے زکوٰۃ دے دی، ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے صدقات دے دیا، ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے غریبوں کی مدد کر دی، ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے جو ہے ناداروں کی مدد کر دی، ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے مسجد میں فلاں کام کر دیا، ہمارے پاس پیسہ تھا ہم نے فلاں کی ضرورت پوری کر دی، ہمارے پاس طاقت تھی ساری رات ہم نے نماز پڑھی ہے، ہمارے پاس طاقت تھی پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ اللہ نے کہا تم نے اپنے بل پر نہیں کیا ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ نے ہدایت دی تھی تمہیں تو تمہیں ہدایت ملی اور تم نے کیا، ورنہ تمہارے جیسے بہت سارے انسان ہیں، ورنہ تمہارے جیسے بہت سارے مسلمان ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں، تم روزہ رکھ رہے تھے اللہ کی توفیق سے، اور تمہارے جیسے لوگ، تمہارے جیسے اللہ کے بندے چوراہے پہ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے گول گپے کھا رہے تھے، چوراہے پہ کھڑے ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مہینے کی بے حرمتی کا ارتکاب کر رہے تھے۔ تو اب جو تمہیں توفیق ملی ہے پورے مہینے اللہ کو راضی کرنے کی، یہ تم نے اپنے بل پہ نہیں کی، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی اپنی نگاہ کے سامنے رکھو کہ تم کچھ نہیں ہو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کچھ توفیق نہ دے تو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر گزاری تمہارے اندر آ جائے، اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات فرض کرتا ہے۔ ہم نے یہ زندگی جو رمضان مبارک کی ہے ہم نے گزار لی، اب ہمیں کون سی زندگی گزارنی ہے؟ ہم حلال سے رک گئے، حرام سے بچے، حلال سے بچے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اب شکر گزاری آنی چاہیے۔ اب جو 11 مہینے جو گزریں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا احساس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی شکر گزاری کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ توفیق دے ہمیں مزید اطاعت کرنے کی، مزید پابندی کرنے کے لیے، کہ مزید اسلام پر چلنے کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور آپ دیکھیے یہ عید کا جو موقع ہے، یہ عید کی جو عبادت ہے، اور عید کتنی بڑی خوشی، کتنا بڑا خوشی کا دن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوشی کے دن کو بھی اپنی شکر گزاری کے ساتھ شروع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا ہے۔ بنا نماز کے عید کیسی ہوگی؟ عید الاضحیٰ بھی جو پڑھی جاتی ہے بنا نماز عید کے، وہ عید الاضحیٰ تصور نہیں کی جائے گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہماری چاہے خوشی کے موقع ہوں یا ہمارے چاہے غم کے موقع ہوں، وہ شکر گزاری کے ساتھ ہونے چاہیے اور صبر کے ساتھ ہونے چاہیے۔ سلف میں سے کسی کا قول نقل کیا گیا، حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے نقل کیا، کہا لیس العید لمن لبس الجدید وانما العید لمن خاف الوعید، کہ عید اس انسان کی عید نہیں ہے کہ جس نے نئے کپڑے پہن لیے، نئے چشمے لگا لیے، نئی ٹوپیاں لگا لی، نئی عطر استعمال کر لی، نئی ہر چیز نیا استعمال کر لیا، عید اس کے لیے حقیقت میں نہیں ہے۔ انما العید لمن خاف الوعید، حقیقت میں عید اسی کے اوپر آتی ہے، عید کے دن سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہنم سے خوف کھاتا ہے، حقیقت میں عید اسی کی عید ہے۔
لیکن مسلمانوں کا ایک المیہ ہمارے وہاں یہ ہے، پورے بر صغیر ہو کہ پوری دنیا ہو، کہ رمضان المبارک بھی ہم سے نہیں چھوڑتا ہے، لیکن عید آ جاتی ہے تو جتنی نافرمانیوں کے کام ہوتے ہیں، گانے بجانے، یہ سب اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسٹیٹس رکھتے ہیں فیس بک پر، ٹویٹر پر، واٹس ایپ پر، تو گانوں کے ساتھ اسٹیٹس رکھتے ہیں، فلمی ہیروئنوں کے ساتھ اسٹیٹس رکھتے ہیں۔ ہمارا معیار کہاں گیا؟ ہمارا تقویٰ کہاں گیا جو ہم نے رمضان سے حاصل کیا؟ ہماری وہ شکر گزاری کہاں گئی جو ہم نے رمضان مبارک کے روزوں سے حاصل کیا؟ ہمارا وہ حلال سے حرام سے بچنا اور حلال پر قائم رہنا وہ کہاں گیا جو ہم نے رمضان مبارک سے حاصل کیا؟ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن حقیقت میں وہ ہے کہ جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اسلام بتایا جاتا ہے، انہیں قال اللہ وقال رسول بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، تو وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں کے اندر کبھی کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں اس طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، اللہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی بھی حکم کو اہمیت نہیں دیتے، کسی بھی حکم کو اہمیت نہیں دیتے۔ پھر ہمارا جو وزن کیسے باقی رہے گا، ہماری حیثیت، ہماری اوقات کیسے باقی رہے گی؟ وعلی ربہم یتوکلون، ہم بھروسہ بھی رب کی ذات پر نہیں کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، ہم نماز بھی نہیں قائم کرتے۔ ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے کہا مومن وہ ہے جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے، جو اس نے کمایا نہیں، ہم نے اس کو رزق دیا ہے، کمانے کا موقع ہم نے فراہم کیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ مومن ہیں جو حقیقت میں مومن ہیں، حقیقت میں ہی وہ لوگ مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بہت سارے مراتب ہیں، بہت سارے درجات ہیں ان کے اپنے رب کے پاس، ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، ورزق کریم، اور پاکیزہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی مومن کے بارے میں ایک بات یہ بتائی اور یہ پیشن گوئی کی کہ وَلِنُسْكِنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، کہ ہم ایسے ہی لوگوں کو زمین کا وارث بناتے ہیں، ہم ایسے ہی لوگوں کو زمین کا خلیفہ بناتے ہیں، ہم ایسے ہی مومنوں کو زمین کا حاکم بناتے ہیں۔ وَذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، کون مومن؟ جو میری کبریائی کا خیال رکھتا ہے، میری عظمت کا خیال رکھتا ہے، کہ آسمان و زمین کے مالک کا خیال رکھتا ہے۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ، اور میرے عذاب سے ڈرتا ہے، جہنم سے خوف کھاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے ہمارے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا خیال ہونا چاہیے، وخوف وعید، اور اللہ تعالیٰ کے جہنم سے ڈرنے کا، خوف کھانے کا خیال ہونا چاہیے۔ ورنہ زندگی آتی ہے جاتی ہے، لوگ پیدا ہوتے ہیں مرتے ہیں، لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے چلا جاتا ہے، لوگوں کی کھیتیاں لوگوں کے اندر آباد ہوتے ہیں اجڑ جاتے ہیں، لیکن جس کی زندگی کے اندر، جس کے دل کی زینت اللہ کی جو عظمت بن جائے، اور جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خوف آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے زمین کا وارث بناتا ہے۔ اور ایک بہت بڑی چیز کہ ہم نے خوب عبادتیں کی، ہم نے خوب روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو جگائے رکھا، اور تو یہ ساری نیکیاں ہماری برباد نہ ہو جائیں، ہماری اکالت نہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نیکیوں کو، ان کے نیک عمل کو، ان کی اچھائیوں کو ریت بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ جس طریقے سے ریت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، ریت بنا کر اڑا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے شرک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نیکیوں کو، ان کے خیرات کو، ان کی نمازوں کو، ان کے حج کو، ان کی زکاتوں کو، ان کی نیکیوں کو ریت بنا دے گا۔ ایسے موقع پر ریت بنائے گا جب تیز ہوائیں چلتی ہیں، جب آندھیاں چلتی ہیں، تو اس آندھیوں میں
وہ اپنی نیکیوں کو بچا نہیں پائے گا، اس آندھی طوفانوں میں اپنے بکھرتے ہوئے اعمال کو بچا نہیں پائے گا۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا ذلك هو الضلال البعيد۔ اور یہی دور کی گمراہی ہے۔ یہ دور کی گمراہی کیسے ہے کہ انسان نماز پڑھتا ہے، خیال کرتا ہے یہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، وہ زکوٰۃ دیتا ہے، خیال یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے زکوٰۃ کو قبول کر لے گا، جنت دے دے گا۔ حج کرتا ہے یہ خیال کرتے ہوئے کہ میں حج کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول کرے گا اور جنت دے دے گا اور جہنم سے مجھے بچا لے گا۔ لیکن یہ دور کی گمراہی کیسے ہو جاتی ہے کہ جب انسان شرک کرتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو اٹھا کر دوسروں کو دے دیتا ہے تو وہ خیال اس کا دور کی گمراہی بن جاتی ہے۔ شرک کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جو انسان کوئی بھی شخص ہو، خواہ وہ اپنے آپ کو مسلم کہہ رہا ہو کہ نہ کہہ رہا ہو، وہ اپنے اوپر کسی چیز کا لیبل لگا رہا ہو کہ نہ لگا رہا ہو، اپنے چہرے سے وہ چاہے جیسا نظر آ رہا ہو، اپنے لباس سے چاہے جتنا اچھا اور چاہے جتنا برا نظر آ رہا ہو، اللہ نے کسی بات کی قید نہیں لگائی ہے، بلکہ بس قید اس بات کی لگائی ہے اگر اس کی زندگی، اس انسان کی زندگی کے اندر شرک ہے، اللہ کی صفتوں کو اٹھا کر کسی نبی کو دے دیتا ہے، اللہ کے خصوصی صفات کو اٹھا کر کسی ولی کو دے دیتا ہے، اللہ کے خصوصی صفات کو اٹھا کر کسی کو بھی اٹھا کر دے دیتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ بھی دینے والا ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، اللہ بھی سننے والا ہے، فلاں بھی سننے والا ہے، اللہ بھی بیماری دور کرنے والا ہے، فلاں بھی بیماری دور کرنے والا ہے، اللہ بھی آسانیاں لاتا ہے اور فلاں بھی آسانیاں لاتا ہے، اللہ بھی رزق میں فراہمی کرتا ہے، فلاں بھی رزق میں فراہمی کرتا ہے، اولاد اللہ بھی دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے۔ تو یہ شرک ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو کلمہ پڑھنے والا ہو کہ نہ ہو، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرے گا، اس طریقے کا کام کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے جنت حرام کر دوں گا اس کے اوپر۔ جنت پانے کی تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اس کو میسر نہ ہوگی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے بڑے فضائل ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ اس کے معنی پر دنیا غور نہیں کرتی ہے، اس کے معنی کو نہیں سمجھنا چاہتی ہے۔ اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کون ہے؟ اس کے سوا کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، اس کے سوا آپ کسی سے دعا نہیں مانگ سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کسی سے سفارش نہیں مانگ سکتے ہیں، اس کے سوا آپ کسی سے اولاد نہیں مانگ سکتے ہیں، آپ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اے فلاں ولی، اے فلاں نبی مجھے اللہ کے قریب کر دینا، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے آپ کسی اور سے دعا اولاد نہیں مانگ سکتے، کسی اور سے شفا یابی نہیں مانگ سکتے، اسی طریقے سے آپ کسی سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کہ اے اللہ مجھے، اے فلاں مجھے اللہ کے قریب کر دے، میری سفارش اللہ کے پاس کر دے، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی ہمیشہ سے زندہ ہے۔ ہمیشہ سے زندہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور ہمیشہ زندہ کون رہے گا؟ اللہ ہے۔ نہ نبی ہمیشہ سے زندہ رہا ہے، نہ ولی ہمیشہ سے زندہ رہا ہے، نہ دنیا کی کوئی ہستی ہمیشہ سے زندہ رہی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے بارے میں بھی یہ اعلان کر دیا، دنیا کی ہر مخلوق کے بارے میں اعلان کر دیا، جبرائیل کے بارے میں بھی اعلان کر دیا، اسرافیل کے بارے میں بھی اعلان کر دیا، جو فرشتہ روح نکالتا ہے اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسرافیل کو بھی موت آنی ہے، اسرائیل کو بھی موت آنی ہے، جبرائیل کو بھی موت آنی ہے۔ وما محمد الا رسول، اور سورہ آل عمران میں 144 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا محمد کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قد خلت من قبل الرسل، موسیٰ بھی آئے، ادریس بھی آئے، عیسیٰ بھی آئے، ہارون بھی آئے، آدم بھی آئے، شیس بھی آئے، نوح بھی آئے، سب اپنا وقت گزار کر چلے گئے، سب پر موت آئی، سب انتقال کر گئے۔ یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت حاضر ہوا۔ یعقوب علیہ السلام کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق نبی، ان کے بیٹے یعقوب نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف نبی۔ یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا سورہ بقرہ میں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگوں کیا تم لوگ یعقوب کی موت کے وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا کہ آؤ میرے پاس، موت کا وقت حاضر ہو چکا ہے، آئے کہنے لگے ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ میرے بعد کا کیا معنی؟ موت کا حاضر ہونے کا کیا معنی؟ یوسف علیہ السلام کو موت کا آنے کا کیا معنی؟ ادریس علیہ السلام کو آلے چیز دینے کا کیا معنی؟ موت سب پر آنی ہے۔ ہمیشہ زندہ کون ہے؟ اللہ زندہ ہے۔ ہمیشہ زندہ کون رہے گا؟ اللہ زندہ رہے گا، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا کسی کے بارے میں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے کہ جیسے اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے ویسے فلاں بھی ہمیشہ زندہ ہے، عقیدہ چھوڑ دیجیے۔
یہ چیز رہے گی، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ کرامات اشتدت بہ الریاح، نیکیاں ہو رہی ہیں، عمل برباد کر دے گا، ریت بنا دے گا۔ لا یعلم عالم الغیب والشہادہ، قرآن میں ہر آیت یہ پکار رہی ہے، ہر آیت یہ پکار رہی ہے، عالم الغیب والشہادہ، ہر چیز جاننے والا رب ذوالجلال، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، پیڑ سے پتا گرتا ہے اللہ جانتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں بھی تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہم دل میں کیا سوچیں جان رہا ہے، پھر بھی دوسروں کے بارے میں یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ اہل اسلام ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، لیکن آپ اللہ کے شان میں گستاخی کر رہے ہیں، آپ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ میں ہی عالم الغیب ہوں، میں ہی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، پھر ہم اور آپ کون ہیں کہ دوسروں کے بارے میں عقیدہ رکھیں؟ اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے، اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے، اور اللہ نے کسی کو اتنا بڑا چہیتا نہیں بنایا کہ وہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات اٹھا کر اسے دے دے۔ دینے والا اولاد اللہ ہے، اللہ نے کسی کو اتنا بڑا نہیں بنایا کہ یہ اختیار کہ اولاد تم بھی دے سکتے ہو، اولاد تم بھی دے سکتے ہو، زندگی اور موت تم بھی دے سکتے ہو۔ اللہ نے یہ اختیار، یہ پاور کسی کو نہیں دیا ہے۔ اللہ کی یہ خصوصی صفات ہے، اللہ کے بندو اللہ کی صفتیں اٹھا کر کسی اور کو نہ دو۔ ہر کسی کا اپنا مقام ہے، ہر کسی کی اپنی عزت ہے، جس کا جو مقام ہے اسی مقام پر اس کو رکھیے۔ ان ربی قریب مجیب، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے اپنے بارے میں کہا میں ہی وہ ذات ہوں کہ ہر پتے گرنے والے پتے کو جانتا ہوں۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتٍ، ایک دانہ جو تم کھیتی کرنے کے لیے ڈالتے ہو کھیت کے اندر، اس دانے کو تاریکی کے اندر میں دیکھ رہا ہوں، میں جان رہا ہوں، اس گیہوں کو، اس چاول کو، اس دھان کو میں دیکھ رہا ہوں جو تم نے زمین میں ڈالا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، جب وہ سوکھ جاتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں کہ بارش کب برسانا ہے، اور جب وہ بالکل گیلا ہو جاتا ہے کہ بارش کب روکنا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ الا فی کتاب مبین، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے سب کو اللہ کے مثل بنا دیا، ہم نے سب کو اللہ کے مثل بنا دیا، اللہ کا در چھوڑ دیا مکمل طور پر۔ یہ ہماری بڑی بدنصیبی ہوگی کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی جنت حرام کر دی جائے گی۔ دوسری چیز جو ہمارے نیکیوں کو برباد کر دے گا وہ بدعت ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے دین میں اضافہ نہ کرو، اللہ نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے۔ نماز کا طریقہ بتا دیا، ہم عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے، عید کی نماز ہم نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے اس نماز کا مکمل طریقہ بھی آیا ہے، کب شروع کرنا ہے، کب ختم کرنا ہے، کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، سب کچھ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اللہ کے بندو، کہاں ہم جا رہے ہیں، کس طرف ہماری راہ ہو گئی ہے؟ ہم نے اس دین کو تبدیل کر دیا۔ دین کو تبدیل نہ کریے۔ اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، سارا خیر، ساری بھلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے ہدایت پہ رہو گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھوڑ دو گے ہدایت ہاتھ سے چھوٹ جائے گی، گمراہی ہاتھ آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو مسلمانوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ آپ بتائیے، اللہ نے کہا میری بات مانو، اللہ کے رسول کی بات مانو۔ ہم مسلمان، بحیثیت مسلمان، سال بھر زندگی گزارتے ہیں، زندگی کے کس لمحے میں یہ احساس آتا ہے کہ میں اللہ کی بات مان کے کر رہا ہوں یہ کام، اللہ کی بات مان کے کام کر رہا ہوں؟ کس لمحے یہ احساس ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر یہ کام کر رہا ہوں، کس لمحے یہ احساس ہوتا ہے؟ یہ احساس ہی نہیں ہے، نہ عمل ہے نہ احساس ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ آپ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیسے ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، نبی علیہ السلام عید اور عید الاضحیٰ کے موقع پر جب گھر سے نکلتے تھے تو سب سے پہلی چیز جس سے شروع کرتے تھے اس دن کو، جس سے اس دن کی شروعات کرتے تھے، کہتے تھے کہ سب سے پہلی چیز جو شروع کریں وہ نماز ہوگی۔ اول ما یبدأ به هو الصلاۃ، سب سے پہلی چیز نماز ہوگی، نہ کوئی خطبہ ہوگا، نہ کوئی تقریر ہوگی، نہ کوئی اور چیز ہوگی۔ اول ما یبدأ به الصلاۃ، پہلی چیز انسان مصلی پہ گیا، حتیٰ کہ اگر عیدگاہ میں نماز ہو رہی ہے تو اس کے لیے نماز نہیں ہے، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مسجد میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں ادائیگی کرتا ہے عید کی نماز کی، تو وہاں 2 رکعت جو ہے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے۔ اتنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ اول ما یبدأ بالصلاۃ، نہ کوئی خطبہ، نہ کوئی نماز، نہ کوئی ذکر و اذکار، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیجیے۔ ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کیجیے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا قیامت کا دن ہوگا،
حوض کوثر پر نبی علیہ السلام ہوں گے، لوگ آئیں گے پانی پینے کے لیے، فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں گے کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو میرے اپنے لوگ ہیں، یہ میری اپنی امت ہے، میرے اپنے ساتھی ہیں، ان کو کیوں روکا ہے تم لوگوں نے؟ فرشتے وہ جواب دیں گے اے اللہ کے رسول علیہ السلام، یہ ایسے لوگ ہیں آپ نہیں جانتے، یہ ایسے لوگ ہیں جب آپ چلے گئے تھے، آپ جب چلے گئے تھے، آپ جب گزر چکے تھے تو یہ ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ اذان دینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا، اور نماز شروع کرنے سے پہلے نہ جانے کن کن زبانوں میں نیت کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طریقے سے دین کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں داخل کر لی تھی۔ سوکن لمن غیر آبادی، دوری ہوتی، اللہ کے رسول کہیں گے دوری ہو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دین کو تبدیل کر دیا، میرے دین میں تبدیلی لیتے آئے۔ اور ایک تیسری چیز جو ہماری نیکیوں کو خراب کر دے گی، برباد کر دے گی، وہ یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا اتدرون من المفلس، کیا تم لوگ جانتے ہو بھکاری کون ہے؟ کیا تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، جو جانتے دو جواب دیا، کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں سے مفلس وہ آدمی وہ ہے، مفلس شخص وہ ہے، فقیر اور بھکاری وہ ہے جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، جس کے پاس درہم نہیں ہے، جس کے پاس دینار نہیں ہے، جس کے پاس کوئی ساز و سامان نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، مفلس حقیقت میں یہ نہیں ہے۔ مفلس کون ہے؟ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ، مفلس آدمی وہ ہے، فقیر آدمی وہ ہے میری امت کا جو قیامت میں آئے گا بصلاۃ و صیام و زکات، رمضان کے روزے بھی لے کر آئے گا، سال بھر میں نفلی عبادتیں بھی لے کر آئے گا، نماز بھی لے کر آئے گا، اور خوب زکات بھی لے کر آئے گا، ویاتی قد شتم ھذا، آئے گا یہ سب لے کر، لیکن کس کیفیت میں آئے گا کہ گالی اس کو دے دی تھی، وقذف ھذا، اس پر الزام لگایا تھا، واکل مال ھذا، اس کا مال کھایا تھا، اس کا ناجائز طریقے سے مال کھایا تھا، وسفک دم ھذا، اس کا خون بہایا تھا، وضرب ھذا، اس کو تھپڑ مارا تھا، فیعطی ھذا من حسناتی وھذا من حسناتی، تو اس کی نیکیاں اٹھا، جس کو اس نے گالیاں دی، جس کو اس نے مارا، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ فإن فنيت حسناته، اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، دیتے بانٹتے گالی دینے کی وجہ سے، بیجا مارنے کی وجہ سے، بیجا خون بہانے کی وجہ سے، قبل ان یقضى ما علیہ، تو کیا ہوگا معاملہ؟ جس کو اس نے گالی دی ہے اور اس کی نیکیاں ختم ہوں گی، جس کو اس نے گالیاں دی ہیں اس کے گناہ اس پر لاتے جائیں گے، اس پر لاتے جائیں گے۔ جب اس کا بھی گناہ ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ نمازیں بہت ہیں، حج بہت ہے، عمرے بہت ہیں، زکات بہت ہے، صدقات بہت ہے، لیکن معاملہ صرف گالی دے دینے کی وجہ سے، صرف برا بھلا کہہ دینے کی وجہ سے، صرف الزام لگا دینے کی وجہ سے قیامت کے روز وہ انسان مفلس بن جائے گا، سب کچھ چھوڑتے ہوئے بھی دیوانہ ہو جائے گا اس کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین چیزیں ایسی تھی جو بنیادی تھی۔ ایک آخری چیز بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ قرآن کے اندر ایک بہت اہم چیز کا پیغام اللہ نے دیا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے بندو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اور فرقوں میں نہ بٹو، ٹولی میں نہ بٹو، جماعت میں مت بٹو۔ اور اللہ کی رسی کیا ہے اللہ کے بندو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ ما انا علیہ اليوم واصحابی، ما انا علیہ اليوم واصحابی، اللہ کی رسی میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اللہ کی رسی کون ہے؟ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ جس شخص نے بھی اس طریقے سے اللہ کی رسی کو تھاما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلا، وہ اس کے حق میں جنت ہے، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، اور اللہ کی رسی کسی عالم کو بنا لیا، اللہ کی رسی کسی امام کو بنا لیا، اللہ کی رسی کسی جماعت کو بنا لیا، اللہ کی رسی کسی مدرسے کو بنا لیا، اللہ کی رسی کسی مفتی کو بنا لیا، یہ اللہ کی رسی نہیں ہے، یہ اللہ کی رسی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ کلھا فی النار الا واحدہ، وہ یہ جماعت کہ سب میں ہر مذہب میں گروہ ہوئے ہیں، ہر جماعت ہر مذہب میں گروہ ہوئے ہیں، ہر دین میں گروہ ہوئے ہیں، میری امت میں بھی گروہ ہوں گے اور 72 گروہ ہوں گے، 72 جو ہے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس ایک کے بارے میں کہا، وہی کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ اور اللہ کے بندو، یہ حدیث میں نے اس لیے ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ آپ غور کیجئے، یہ حدیث یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ اتنے گروہ ہوں گے، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ آپ کان منہ سب کھول کے رکھ کر دین
دین کو اختیار کرنا، اندھے گونگے بہرے بن کر کسی کے پیچھے بھی چل پڑنا، یہ تمہارا دین نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثریت کا جو معاملہ ہوگا، جو دکھنے والا جو معاملہ ہوگا، وہ جہنم کے راستے پر ہوگا۔ یہ حدیث بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس حدیث کو سنے، جو اس حدیث کو پڑھے، وہ اپنی آنکھوں کو دین کے معاملے میں کھول لے، وہ اپنے کانوں کو دین کے معاملے میں کھول لے، وہ اپنی زبانوں کو دین کے معاملے میں جو ہے اعتدال کے راستے پر رہے، اور اپنے دل کو دین کے معاملے میں بہترین جو ہے مضبوطی کے ساتھ دین کی فکر کرے، اور اندھا بہرا گونگا لنگڑا بن کر کسی کے پیچھے چلنے کی عادت نہ ڈالے، ورنہ معاملہ کیا ہوگا؟ کلھا فی النار، جیسے سب جہنم میں جائیں گے، ویسے آپ اور ہم بھی اگر اس طریقے کا معاملہ اختیار کریں گے دین کے اندر کہ اندھے بہرے گونگے بنے رہیں گے، تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے عید کے متعلق یہ جو میں نے دو حدیث پڑھی، یہ وحدانیت کی بنیاد پر پڑھی ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایک ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پر ایک ہونا چاہیے؟ قرآن حدیث کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے۔ کس بنیاد پر ایک ہونا چاہیے؟ اللہ کی وحدانیت، خالص وحدانیت کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے، نبی علیہ السلام کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی بنیاد پر ایک ہونا چاہیے۔ فرقوں میں ہم تقسیم اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہم نے بعد کے لوگوں کو اپنا رہنما بنا لیا، بعد کے لوگوں کو ہم نے اپنا پیشوا بنا لیا، بعد کے لوگوں کو ہم نے اپنا امام بنا لیا، عالم سے یہ دریافت نہیں کیا کہ قال اللہ کیا ہے اور قال رسول کیا ہے۔ اللہ کے رسول ایک شعر ہے، شاعر نے یہ بات کہی کہ منتشر ہو تو مرو، شور مچاتے کی ہو، متحد ہو تو بدلدار نظام گلشن۔ یہ شعر اس حدیث پر اور اس آیت پر بالکل صادق آتا ہے۔ جب ہم اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید، قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھام لیں گے، اس کی بنیاد پر ایک ہو جائیں گے، پھر دنیا لاکھ برا چاہے گی، دنیا لاکھ برا چاہے گی، اور دنیا لاکھ جو ہے ہماری عزتیں اچھالنا چاہے گی، ہمارا گریبان چاک کرنا چاہے گی، کچھ نہ کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ اور ایک بات اللہ کے رسول صاحب نے کہا، ام عطیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا ہے، متفق علیہ روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب اگر اس دنیا کے اندر کوئی ہے جس کو ہر مکتب فکر کا، چاہے کسی بھی جماعت کا شخص ہو، وہ اس کو تسلیم کرتا ہے کہ بخاری اور مسلم یا قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اس دنیا کے اندر ہے۔ اس کی یہ روایت ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ ہم عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں اپنی خواتین کو عیدگاہ لے کر جائیں، اپنی خواتین کو عیدگاہ لے کر جائیں، اور عیدگاہ لے کر جائیں، وہ کسی بھی حالت میں ہو، پاک ہو تو نماز پڑھیں گی، اور اگر ناپاک ہیں تو وہ مصلی کے عیدگاہ کے کنارے بیٹھی رہیں گی، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک رہیں گی۔ صحابیہ نے کہا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اگر ہم میں سے کسی کے پاس چادر نہ ہو، غریبی کی وجہ سے اوڑھنی نہ ہو پردہ کرنے کے لیے، تو کیا کیا جائے ایسے موقع پر؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا، تم میں یہ ایک بہن دوسرے بہن کو اپنی ایک چادر میں لپیٹ کر مسجد لے کر آئے گی، عیدگاہ لے کر آئے گی، لیکن لائے گی ضرور۔ اتنا تاکیدی حکم تھا، لیکن آج ساری دنیا اس بات کی مخالفت کر رہی ہے۔ نہ ایک آیت قرآن کی ہے، نہ ایک حدیث نبی علیہ السلام کی جس میں یہ بات کہی جا رہی ہو کہ عورتوں کو مسجد نہیں آنا ہے، عورتوں کو جو ہے فتنے کی جگہ ہے۔ اللہ کے بندو، ابھی عید کی نماز ختم ہونے سے پہلے جو کل کی رات تھی، جو پورا رمضان گزرا ہے، بازار مسلمانوں کی خواتین سے سجا ہوا تھا، جویلری کی دکانیں مسلمانوں کی دکانیں سجی ہوئی تھی، کپڑوں کی دکانیں مسلمانوں کی عورتوں سجی ہوئی تھی، تنہا جا کر خریداری کر رہی ہیں، اور آج کے ابھی عید نماز پڑھنے کے بعد وہ تنہا ہی ملیں گی، سفر کریں گی، اور بہت سارے گھروں کی عورتیں تو حج کرنے بھی چلی جا رہی ہیں، تنہا عمرہ کرنے بھی تنہا چلی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ ہضم ہو رہا ہے۔ ایک لڑکی جو ہے تنہا اپنے گھر سے نکلتی ہے، کالج میں پڑھانے کے لیے چلی جاتی ہے، کالج میں پڑھنے کے لیے چلی جاتی ہے، یہ سب کچھ مسلمانوں نے جائز قرار دے دیا۔ لیکن جو اصل اسلام تھا کہ مسجد میں جگہ دی جائے خواتین کو، مسجد میں جگہ دی جائے خواتین کو، عیدگاہ لایا جائے خواتین کو، تاکہ وہ بھی اپنا دین سمجھیں، وہ بھی اپنا دین سیکھیں، وہ چیز مسلمانوں نے فتنہ قرار دے دیا۔ اللہ کے بندو، یہ ظلم ہے ہماری عورتوں پر ظلم ہے یہ کہ وہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کبھی مسجد کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی ہیں، کبھی عیدگاہ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتی ہیں۔ آخر میں نتیجتاً یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی بھاگ جاتی ہیں، کسی کے ساتھ بھی رائے فرار اختیار کر لیتی ہیں، اپنا دین اپنا مذہب چھوڑ دیتی ہیں۔ اے خواتین، میں تم سے بھی یہ مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں، تم سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر تمہیں جنت نہیں لے کے جائیں گے، تمہارا کھانا پکانا تمہیں جنت نہیں لے کے جائے گا، تمہارے کپڑے دھونے تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، اور بازاروں میں سے خریداری کرنے کے جانا یہ تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ جنت میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ یہ اللہ کا دین تمہیں جنت میں لے کے جائے گا۔ تمہارے شوہر کی خود بھی گارنٹی نہیں
کہ وہ جنت میں جا پائے گا کہ نہیں جا پائے گا، تو تمہاری اپنی گارنٹی کیسے بولے گا؟ لہذا اللہ کی بندیوں وہ شناخت لیجیے، اور جو ہے جیسے آپ کپڑے کے لیے لڑائی کرتی ہیں اپنے شوہروں سے، جیسے آپ اپنے لوگوں سے اپنے حق کے لیے لڑائی کرتی ہیں، یہ مسجد میں آنا آپ کا اپنا حق ہے، عیدگاہ میں جانا آپ کا اپنا حق ہے، جیسے اسلام کا حکم نماز یہ آپ کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، زکوٰۃ آپ کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، سچ بولنا آپ کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، حج کرنا آپ کے لیے بھی تھا، مردوں کے لیے بھی تھا، اسی طریقے سے مسلمانوں کی خواتین یہ مسجد میں آنا اور عیدگاہ میں جانا، یہ بھی اس میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں، اس میں بھی آپ برابر کے شریک ہیں۔ جب بازاروں میں آپ کے ساتھ کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، جب جو ہے گول گپے کھاتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، جب کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی فتنہ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ کی بندیوں یہ اطمینان کر لیجیے، یہ اللہ کا گھر ہے، دنیا کا سب سے بہترین جگہ، سب سے مقدس جگہ یہ ہے، یہاں پر آپ کے ساتھ فتنہ نہیں ہوگا، یہاں پر آپ کے ساتھ فتنہ نہیں ہوگا۔ اور رہی بات زنا کے اور رہی بات فتنے کے، تو فتنہ کہاں نہیں ہوتا ہے، آپ فتنہ کہہ کر مسجد سے دور مت ہوئیے۔ اور آپ لوگوں سے بھی میں گزارش کرتا ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اپنی خواتین کو مسجد کا حصہ دار بنا دیجیے، ورنہ وہ جو ہے آپ مسجد نہیں لائیں گے تو وہ ایک وقت ہوگا کہ وہ کہیں پر جو ہے کچھ بجا رہی ہوں گی، کہیں کسی کو سجدہ کر رہی ہوں گی، کہیں کسی کے سامنے چڑھا رہی ہوں گی، کہیں کسی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی ہوں گی۔ اگر آپ مسجد کا حصہ دار ان کو نہیں بنائیں گے، اپنے آپ کو سب سے بڑا وکیل سمجھیں گے اسلام کا، تو آپ گھاٹے میں چلے جائیں گے، آپ کے گھر کی عزت اچھل جائے گی، آپ کی بیٹی کی عزت اچھل جائے گی، نہ اس کا اسلام باقی رہے گا، نہ آپ کی عزت باقی رہے گی۔ اور کل قیامت کا روز کیسا روز ہوگا؟ کل اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا۔ آج کے سارے بہانے چھوڑ دیجیے کہ فتنہ ہے، شوہر منع کر رہا ہے، اور جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، میں ان لوگوں سے بھی یہ جو ہمدردانہ نصیحت میری یہ ہے، اس آیت کی ضمن میں کل قیامت کا روز ہوگا، وجاء ربک والملک صفا صفا، زمین کور کر برابر کر دی جائے گی، رب ذوالجلال بھی آئے گا، والملک صفا صفا، سارے فرشتے بھی صف صف کھڑے ہو جائیں گے، وجیء یومئذ بجہنم، اور جہنم بھی گھسیٹ کر لائی جائے گی، جہنم بھی گھسیٹ کر لائی جائے گی، یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ۔ جب جہنم سامنے دیکھ لے گا انسان، جب اللہ کو سامنے دیکھ لے گا انسان، جب فرشتوں کو سامنے دیکھ لے گا انسان، تو کیا کہے گا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ۔ اب نصیحت حاصل کرے، کاش عورت کہی کاش میں مسجد چلی گئی ہوتی، کاش مسجد چلی گئی ہوتی، کاش دین کو اپنا لیا ہوتا، کاش اسلام کو اپنا لیا ہوتا، تو آج یہ رسوائی نہ دیکھنی پڑتی۔ اتقی النار ولو بشق تمرۃ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نصیحت کا وقت نہیں ہے، دنیا ہی نصیحت کی چیز تھی، ایک ہی زندگی ملی ہے، چاہے جنت کے راستے پر چل کر گزار دیں، چاہے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے کہا اتقی النار ولو بشق تمرۃ، صدقہ کیا کریں، صدقہ کیا کریں، جہنم کی آگ کو یہ صدقہ جو ہے ٹھنڈا کر دے گا۔ اتقی النار ولو بشق تمرۃ، کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہو، صدقہ کر دو، غریبوں ناداروں حاجت مندوں کی حاجت روائی کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاتون آتی ہے، اس کے ہاتھ میں کنگن ہوتا ہے، اللہ کے رسول صاحب کہتے ہیں کیا تم نے اس کی زکات دی ہے، کیا تم نے اس کی زکات دی ہے؟ وہ خاتون کہتی نہیں، تو کہتی ہے کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دونوں کنگن کے بدلے تمہیں جہنم کی آگ کا کنگن پہنائے؟ تو وہ عورت کہتی ہے، عورت کیا کرتی ہے؟ فوراً دونوں سونے کے جو کنگن ہوتے ہیں وہ فوراً صدقہ کر دیتی ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں ڈال دیتی ہے۔ تو صدقے کا یہ مزاج ہونا چاہیے، صدقے کا یہ مزاج ہونا چاہیے۔ اور صدقے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے مسلمانوں کو کہ مرنے کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی چیز فائدہ پہنچائے گی توحید اور نبی علیہ السلام کی پیروی کے بعد تو صدقہ ہوگی۔ قبر کے عذاب سے بھی ہم بچا کے جائیں گے، آخرت کے بھی عذاب سے بچا کے جائیں گے، اور جنت میں ہمارے مکانات اللہ تعالیٰ تعمیر کروا دے گا۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے ہم تمام لوگوں کو